बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज फिर मैं आपकी खिदमत में अकेला हाज़िर हो रहा हूँ जम्मू कश्मीर के मामलात पर, चूँकि अभी ये मसला हल नहीं हुआ। लोगों के नज़दीक तो ये है कि ठीक है, नोटिफ़िकेशन आ गई है और मसला आज़ाद कश्मीर में जो गड़बड़ थी वो हल हो गया है। मेरे नज़दीक ये अभी हल नहीं हुआ। इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स अटैच्ड हैं। आई डिस्कस दैट विद यू इन अ मिनट। सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। तो जनाब, ये हंगामा आखिर था क्या? क्यों शुरू हुआ? ठीक है, बिजली का मसला था, अपनी जगह हम मान लेते हैं। ये भी है कि गंदम का भी मसला था, छोटे-मोटे वो भी काफ़ी से मसाइल हैं। लेकिन इसके पीछे नहीं देखना ये होता है कि इस मसले के पीछे क्या मसला था? और फिर ये है कि क्या आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट इतनी नालायक थी, इतनी बेबस थी कि वो मुज़ाहिरीन को जो पीसफुल आ रहे थे, उनको कंट्रोल नहीं कर सकती थी? क्या ये बिल्कुल सच है? या इसके पीछे भी कुछ हो रहा है? फिर क्या है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के क्या अज़ाइम थे, वो क्या करना चाहते थे? नहीं, लेट्स स्पेल इट आउट। एक तो ये है ना कि हम सबको पता है, वो कहा जाता भी है कि इमरान खान की गवर्नमेंट, जब वो जनरल बाजवा भी थे, वो कह रहे थे कि अमेरिका में बातचीत हुई और फैसला उसमें यही हुआ था कि जो इंडिया के पास है वो इंडिया के पास रहेगा, जो पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान के पास रहेगा। यानी इंडिया ने तो उस पर अमल कर लिया और 370 को रिवोव करके सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी आ गया उनके हक में। तो दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा उनके पास था, उसके उन्होंने 2 हिस्से कर दिए। दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया, एक जम्मू एंड कश्मीर को, और जो लद्दाख था उसको जम्मू कश्मीर से अलहदा करके उन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया, यानी लद्दाख को। तो एक तो वो सूरत-हाल थी। और वहाँ पर अब ज़ाहिर है कि इलेक्शन भी हो गए हैं और बाय एंड लार्ज कोई इसमें कोई गड़बड़ नहीं आई, पीसफुल हो गए। तो दूसरे लफ्ज़ों में इंडिया ने जो कुछ करना था वो कर दिया। और टूरिज़्म हो रहा है, जिसको दहशतगर्दी कहते थे, वो बहुत बहुत ही कम हो गई है, ना होने के बराबर है। वो कुछ न कुछ जो लोग हैं जो जन्नत में जाना चाहते हैं, जिहाद करना चाहते हैं, वो हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमा थे। वो कहते थे कि ऊँटों की तलाशी जो है ना, मुतलाशी वो जाते हैं। तो बहरहाल एनीवे, मैं लियाकत उनका नाम था, जनरल सेक्रेटरी जनरल रहे हैं पीपल्स पार्टी के, ज़ुल्फ़िकार अली भट्टो के दौर में। जेल से उनका तल्लुक था। एनीवे, तो इसके साथ ये था कि पाकिस्तान वालों ने भी कोशिश की कि किस तरीके से हम जो है ना आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना लें, और उन्होंने मुख्तलिफ लीडरों पर दबाव डाला, और मौजूदा जो लीडर हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं आज़ाद कश्मीर के, अनवर उल हक साहब, उन पर भी दबाव डाला गया। उसमें ये टेस्ट केस था कि अगर हमने कोई बड़ा कदम उठाया, तो आज़ाद कश्मीर के लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? और फिर क्या उनके उन पर कंट्रोल हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? यानी नज़र ये आता है कि आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट या इंतज़ामिया जो थी, उनको भी पता था अभी क्या हो रहा है। और मेरा ख़्याल है कि कुछ न कुछ डील इन्होंने दी कि आने दो, लोगों को आने दो। भई हमारे पुलिस वाले उनको क्यों मारें? यानी जिसको अकालगढ़ में, जो जब वो मुशर्रफ सलाम और भी नहीं हुए थे, सलामगढ़ में बाद में उसको अकालगढ़ को मुसलमान बना लिया गया, सलामगढ़ कहते हैं आजकल। तो वहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर को मारा गया, वो भी शक पाया जाता है कि किसी सिविलियन आदमी ने नहीं मारा। तो कहा जाता है कि ये किसी एजेंसी के आदमी ने मारा। उसके भी उनके मकासद थे कि भई क्या देखते हैं क्या होता है। एनीवे, बहुत सी बातें हो रही हैं, तो इन इन लोगों ने देखा भी, लोगों को आने दें, एक आध तक वो जाएँगे, उसके बाद रेंजर्स, ठीक है, वो रेंजर्स फिर ज़ाहिर है कि तबाही व बर्बादी तो नहीं करानी होती ना। तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि जो ऑफ़िशियल यानी बिल्डिंग्स हैं, जो पार्लियामेंट है या सुप्रीम कोर्ट है या दूसरी ऐसे बिल्डिंग्स हैं, उनकी हिफाज़त के लिए उन्होंने पुलिस भी रखी हुई थी और रेंजर्स को भी बुलाया था कि तबाही बर्बादी ना हो। तो कुछ लोग ज़ाहिर है शहीद हुए, तबाही बर्बादी हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ। लेकिन दोनों तरफ से ये टेस्ट हो गया है कि हू स्टैंड्स वेयर। एक बात तो ये क्लियर है, पीपल ऑफ सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर विल नॉट टॉलरेट एक्सेशन टू पाकिस्तान। किसी को पसंद आए तब भी, ना पसंद आए तब भी। और मैं जो बात करता हूँ, मैं किसी को खुश करने या नाराज़ करने के लिए नहीं करता। शायद नाराज़ करने के लिए कभी-कभी मैं कुछ किसी चोट कर देता हूँ, लेकिन मेरा मकसद लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना होता है।
تو یہ بات کلیئر ہوگی۔ اب جو معاہدہ ہوا ہے، معاہدہ اس کو بھی کہا جائے یا نہ کہا جائے، نوٹیفیکیشن آیا ہے، نوٹیفیکیشن آیا ہے، اس پر اب عمل کی ضرورت ہے۔ میں نے کل بھی اپنے گیسٹ سے پوچھا تھا کہ اس پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، تو وہ کہہ رہے تھے ہونا تو چاہیے، لیکن ہونے والی تو بہت سی چیزیں جو نہیں ہوئیں۔ اگر ہونے کی بات آتی تو پھر تو یہ بھی لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت جب منگلا ڈیم بنا تھا، اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو فری بجلی دی جائے گی۔ کیا آپ کو ملی؟ کیا اس مادے پر عمل ہوا؟ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی بات ہے کہ جو اس وقت ڈیم تو بنا دیا گیا، لوگوں کو تقسیم کر دیا گیا مختلف جگہوں پر، وہ لوگوں کو رستے جو ڈائریکٹ ہوا کرتے تھے جانے کے لیے وہ بند ہو گئے، ایک لمبا چکر کاٹ کر کہیں گھنٹوں کا لگا کر وہ ڈڈیال وغیرہ میں پہنچتے تھے۔ پھر اریام جو ہے نا ڈیم، سوری پل جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا، جیسے اب جب اپریزنگ ہوئی ہے 2001 کے لگ بھگ، تو اس وقت کہا گیا جی ہم جو ہے نا اریام ڈیم ایسا بنا دیں گے پل، تو آپ کا راستہ کچھ بہتر ہو جائے گا۔ کیا وہ ابھی مکمل ہوا؟ اس پر کتنے پرامسز ہوئی ہیں؟ تو نہیں ہوا نا۔ تو اس لیے ایسے پرامس کر لینا بڑا آسان کام ہے۔ الزام لگانا پاکستان میں اور پرامس کرنا یہ بڑا ایزی ہے۔ الزام کے لیے بھی یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو ثابت کریں، کہتے ہیں ہمارا کام ہے الزام لگانا، جس پر الزام لگا اس کا کام ہے صفائی پیش کرنا۔ تو اس فلاسفی کے مطابق تو، یا اس سابقہ جو روایت ہے یا سابقہ جو ہسٹری ہے اس کے مطابق تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان اس پر عمل کرے۔ اب اگر عمل وہ نہیں کرتے یا کچھ میں ٹیکنیکلٹیز کچھ ہیں جو میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا، تو مثلا گندم کے بارے میں وہاں پر کہا کہ یعنی جو لفظ استعمال کیا گا اس کا مطلب ہوتا ہے میدا جو ہوگا۔ کیا میدا دیا جائے گا یا کون سی گندم دی جائے گی ان کو؟ سبسڈی تو ہوگی، کیا وہ گندم جو کھانے کے قابل نہیں ہے، جن کا پچھلی دنوں ہم دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا پر فوٹوز وغیرہ چڑھائے گئے تھے، تو وہ تو شاید جانور بھی نہیں کھائیں گے، تو کون سی گندم دیں گے سبسڈی میں؟ تو یہ کافی سی ایشوز ہیں یہاں پر جو حل طلب ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ان کا کیا بنے گا؟ نوٹیفیکیشن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے۔ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے یعنی سربراہ تھے، ان کو جلدی سے تھی کہ وہ جلدی سے اس کال آف کرتے ہیں، اس سٹرائک کو کال آف کرتے ہیں، تاکہ مزید گڑبڑ نہ ہو، مزید تشدد نہ ہو یا مزید لاشیں نہ گرے۔ تو اس جلدی میں کہ انہوں نے کوئی ایسی کم از کم میرے علم میں نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں کی یا ایسا معاہدہ نہیں ہوا کہ لوگوں پر مقدمے نہیں چلیں گے۔ جو لوگ گرفتار ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تلاش کیے جا رہے ہیں یعنی سب انسپیکٹر کو کس نے مارا یا کچھ پولیس والوں کو جو گرایا گیا یا مار پیٹ ہوئی، جو کچھ بھی ہوا، تو یہ مان لیتے ہیں کہ چیلنج ٹو دی ریٹ آف دی اسٹیٹ، لیکن وہ ایسے حالات پیدا کر دیے گئے تھے کہ ایسی بات ہوئی۔ تو اس کا اب یہ ہے کہ ان لوگوں کو کون مدد کرے گا؟ اگر یہ کسی طریقے سے عمل نہیں کرتے، مثلا پاکستان والے کسی نہ کسی بہانے کی وجہ سے وہ عمل نہیں کرتے، اس میں ہمارے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ ہم کیا کریں گے؟ دوبارہ لوگوں کا جو مومنٹم بنا تھا، یہ مومنٹم ایک دن میں نہیں بنا، ایک سال میں بنا جا کر، تو کیا بھی عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے پھر دوبارہ شروع کر دے گی تحریک؟ پھر اگر ان لوگوں کو پکڑا جاتا ہے اور ان کو پر مقدمے چلتے ہیں، ان کو یعنی میں صرف یہ کہوں گا ان کو ذلیل رخبار کیا جاتا ہے، کبھی اس کورٹ میں کبھی اس کورٹ میں رگڑا لگاتے ہیں ان کو، تو پھر وہ اس کا کیا ہوگا؟ کال تو دی تھی کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے، عوام ہمیں اس کمیٹی کے کہنے پر لوگ باہر نکلے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی یہ ذمہ داری بھی تھی کہ لوگوں پر کنٹرول کریں، لیکن ظاہر ہے کہ اتنا بڑا جو ہو تو کنٹرول نہیں ہو سکتا، اس طرح سے ہم ان کو اس پر کسی قسم کا الزام نہیں دیتے۔ لیکن اب جو بیچارے پکڑے جائیں گے یا پکڑے گئے ہیں، ان میں سے کتنے رہا ہوئے اور جو ان کے مقدمے چلیں گے، ہم یہ یاد رکھیں کہ اس طرح کے معاملات میں جو مار پڑتی ہے وہ عام آدمی کو پڑتی ہے، سفرنگ عام آدمی کو ہوتی ہے، گولیاں بھی عام آدمی کو لگتی ہیں۔ تو دیٹس ون ایسپیکٹ پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے ابھی یعنی اگر جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں ذاتی خود مختاری کا، پاکستان والوں نے اس پر اتنا پراپیگنڈا کر دیا کہ دیکھیں جی یہ انڈیا نے کرایا، یہ گولڈ سمتھ ورژن 2 نے کرایا، یعنی کہ یہودیوں نے کرایا، کبھی کہتے ہیں کہ طالبان نے کرایا، یعنی مختلف اس کے ایلیگیشنز ہیں۔ وہ یہ نہیں ماننے کے لیے تیار کہ آزاد کشمیر کے عوام پاکستان کی پالیسیوں سے تنگ آ گئے ہیں، وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن الزام لگانے کے لیے تیار ہیں، ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور پھر یہ ہے کہ یعنی یہ کیا بات ہے کہ ہمارے یہاں کچھ یہ بھی فیلنگ پائی جاتی ہے کہ دیکھو جی 3 آپشنز لوگوں کے پاس اویلیبل ہیں، یہ کیا، یا آپ پاکستان سے ایکسیڈ کریں یا انڈیا کے ساتھ ایکسیڈ کریں، وہ تو معاہدہ تو ہو گیا تھا، سائن بھی اس پر ہو گئے تھے، لیکن یا وہ کر لیں یا پھر یہ ہے کہ ذات خود مختار، جس کا آپشن ہم مانگ رہے ہیں ابھی دیا نہیں کیا۔ اب جو آدمی لا کے پاکستان کی بات کرے تو ان کے نزدیک وہ محب وطن ہے، وہ خالص کشمیری ہے، مدد کرنا یعنی کیا کہتے ہیں محب وطن کشمیری ہے۔ جو آدمی خود مختاری کی بات کرے اس کے پر بڑا سا کوشچن مارک آ جائے گا، اور کچھ کو تو اسٹیٹ پہ کہہ دیا جائے گا یہ غدار ہے، یہ ٹریٹر ہے، ایجنٹ ہے۔ اور پاکستان کے کتنے صحافیوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایجنٹ ہیں، یہ غدار ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نمک رام ہے، یا ہمارا کھاتے ہیں اور ہم پر ہی بھونکتے ہیں، یہ لفظ کہا گیا ہے، ہم پر بھونکتے ہیں، اور یہ لوگ بڑے غلط لفظ استعمال کیے گئے، اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ بھئی جو آدمی ذاتی خود مختاری کی بات کرے گا، اپنے حقوق کی بات کرے گا، فنڈامنٹل حقوق کی بات کرے گا، ان لوگوں کو پاکستانیوں کے نزدیک، خاص طور پر جو پنجاب کے رہنے والے پاکستانی ہیں، ان کے نزدیک وہ آدمی غدار ہے اور احسان فراموش ہے۔ اور پھر جو آدمی ہندوستان کے ساتھ لا کرے گا تو وہ تو 2 قدم اور پیچھے چلا گیا نا، وہ اس کو تو مارنے کے لیے دوڑیں گے وہ۔ حالانکہ یہ 3 آپشن جو ہیں، یا کم سے کم لا کے پاکستان کا آپشن اور لا کے ہندوستان کا آپشن، یہ تو پاکستان کے حکمرانوں نے خود دیا ہے، لیکن جب کوئی اس آپشن کو اپنانے کی کوشش کرے گا یا بات کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو گالیاں دی جاتی ہیں، اس کی ماں بہنیں کر دی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ابھی کچھ بات یہ آتی ہے، یعنی چلو میں اس پر نہیں، اس کو زیادہ لیٹ ہو رہا ہوں میں، تو پروگرام لمبا ہو جائے گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان ہمیں دیتا ہے اور کشمیری احسان فراموش ہیں، اصل میں دیکھنے آ جائے کہ پاکستان ہمارا کھاتا ہے۔ میں اس پر کئی بار کر چکا ہوں، کتنے میں نے ویڈیوز بنائے ہیں، اور میرا اپنے جو ریسورسز ہیں کس طریقے سے پاکستان کی روزگار اس پر میں نے بے شمار باتیں کی ہیں۔ لیکن کل ایک آزاد کشمیر کے آدمی نے کل یا پرسوں نے کی ہے، اس کی ویڈیو ہے، 10 منٹ کی ویڈیو ہے، میں بس پتہ نہیں شیئر کر سکتا ہوں یا نہیں، چونکہ یہ شیئر کرنے کا بھی پرابلم ہوتے ہیں، میں اس پر غور کروں گا، لیکن نٹ شیل میں اس نے جو بات کی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 1967 میں منگلا ڈیم مکمل ہو گیا تھا، اور 1975 میں اس کے سارے اخراجات پورے ہو گئے تھے، اس کے بعد یہ پروفٹ میں جا رہا ہے، وہ سارے کا سارا پروفٹ پاکستان کے پاس جاتا ہے، ہمیں ٹیٹی پیسہ نہیں دیا جاتا تھا انٹل 2001، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو حساب کتاب کیا ان بھائی صاحب نے، آزاد کشمیر کے بھائی صاحب نے بڑے اچھے مفصل طریقے سے، وہ کہتے ہیں کہ صرف بجلی کی مد میں پانی کا استعمال نہیں بات کر رہے، یہ جو پانی پاکستان استعمال کرتا ہے اس کے بارے میں ہم فی الحال بات نہیں کر رہے، اب یا دوسرے جو ریسورسز ہیں اس کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے، جو پیسے جو ہم سے بھیجتے ہیں فورن ایکسچینج، اس کی ابھی ہم بات نہیں کر رہے، صرف بات ہو رہی ہے کہ منگلا ڈیم، دیکھیں جی ایس ٹی جنرل سیلز ٹیکس کی بات ہو رہی ہے، ایک قانون ہے پاکستان میں، اور ذات کشمیر میں اس پر عمل ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، کہ جو صوبہ یا جو ریجن اپنے چیز جو جنریٹ کرتا ہو اس پر جی ایس ٹی نہیں لگتی لوکلی، لیکن اگر جو لگائی جا رہی ہے اس طریقے سے، ان بھائی صاحب نے بتایا کہ 1990 سے لے کر 1975 کی بات نہیں کر رہے، 1967 کی بات نہیں کر رہے، 1967 یا 1975 کی بات نہیں کر رہے، 1990 سے لے کر آج تک پاکستان صرف بجلی کی مد میں 300 ارب کا مقروض ہے، وہ ہمارا کھا رہے ہیں، دوسرے جو ریسورسز ہیں اس کا بھی میں نے ذکر نہیں کیا، تو یہ بات آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ کون کس کا کھا رہا ہے، آپ ہمارا کھا رہے ہیں، ہم آپ کا نہیں کھا رہے۔ اور پھر آپ کو یعنی دیکھیں ہمارے آپ نے صورتیں کہاں دی ہیں، کب دی ہیں کبھی، جو جی چکلالا پہلے ایئرپورٹ ہوتا تھا پنڈی میں، ٹھیک ہے، وہ آپ نے بجائے اس کے کہ ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ میرپور کے قریب بنائیں تاکہ میرپور کے لوگ مستفید ہوں، دینا جو پاکستان میں ہے، جیلم جو پاکستان میں ہے، کھاریاں وغیرہ جو پاکستان میں ہے، لالا موسا جو پاکستان میں ہے، اور دوسرے کوٹلا وغیرہ، یہ لوگ مستفید ہوں، یہ یہاں سے اس کو شیئر کر سکتے ہیں، بیمبر والے کر سکتے ہیں، میرپور والے کر سکتے ہیں، کوٹلی والے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ آپ نے بجائے میرپور میں کچھ بنانے کے، آپ ایک گھنٹے کا سفر اور آگے بڑھا کر اسلام آباد کے دوسرے سرے پر لے گئے اس کو، اور اس کے یعنی ہمارے آپ کی پی آئی اے یا جو بھی استعمال کرنے والی جو پی آئی تو آپ نے ستیہ ناش کر دیا اس کا، لیکن جب بھی ہمیں جانا پڑتا ہے تو ہمیں اسلام آباد اس حصے میں جانا پڑتا ہے، ہمارا کم سے کم 1 گھنٹہ وہ سفر بڑھ گیا، ہمارے لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، لیکن آپ کو کیا ہے، آپ کی جوتی سے کہ اگر ہمارے مسائل بڑھتے ہیں تو اگر آپ میں ہمارے لیے کوئی ہمدردی ہے یا ہمارے لیے کوئی بہتری کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بلا کر دیں ہمیں رپورٹ، یا اگر نہیں تو پھر ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ گریڈ نیشنل گریڈ ہمارا اپنا ہونا چاہیے، جو نیشنل بینک آف جموں کشمیر ہمارا ہونا چاہیے، تاکہ ہمارا جو
फॉरेन एक्सचेंज है उसमें जाए। जो हमारा नेशनल ग्रिड होगा, हम 350 या 400 मेगावाट 350 कहा जाता है कि अगर वो यूज़ करते हैं, तो वो हम यूज़ करें, उसके बाद जो बचत होती है 400 मेगावाट हम इसको 4000 मेगावाट इस वक़्त हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बाकी जो है वो आप हमसे खरीदें। फिर आपको पता चल जाएगा कि तेल देखें, तेल की दाम देखें, क्या पता चल जाएगा आपको कि जीएसटी कैसे लगता है, कौन किसका खा रहा है। तो फिर आपको पता चल जाएगा अब आप हमारे मकरूज़ हैं, आप हमारा खाते हैं, ठीक है? हम तो सेल्फ सफिशिएंट थे। और ये भी साथ ऐड करता जाऊँ, जो नहर ऊपर जेल में जिसका मैं ज़िक्र पहले भी कहीं पर कर चुका हूँ, ये 1904 में मुकम्मल हुई। और 1904 में यानी उस वक़्त जो ब्रिटिश राज था पंजाब में, यानी काफ़रों की हुक्मरानी थी, वो काफ़र महाराजा जम्मू कश्मीर को रॉयल्टी देते रहे 1904 से लेकर 1947 तक। जब पाकिस्तानी भाई आए, मुसलमान भाई आए, तो उन्होंने वो बंद कर दी, टेढ़ी पैसा भी नहीं दिया। और रेल भी हमारे यहाँ पर आया करती थी मीरपुर तक, वो पटरी भी उठा कर ले गए। हम किससे गिला करें? हम अमेरिका से गिला करें या अफ़गानिस्तान से करें या ईरान से करें? जब हम बात करते हैं तो आप कहते हैं ये गद्दार हो गए। भई ये सच कहने से, अपने कूक मारने से अगर गद्दार है तो फिर ठीक है, यही चलेगा, कोई बात नहीं है। हमने सच्ची बात कहना सीखी है, ये हमारा हक है। मैं कुरान की कितनी आयतें कोट कर सकता हूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में बयान कर सकता हूँ। वो कहते हैं कि सच बोलो, ख्वाह वो किसी को बुरा भी लगे। मेरे ख्याल में मैंने बहुत कुछ कह दिया, आई लीव इट एट दैट। अगर किसी को सवाल करने हैं, मैं उसको दलील से बात करूँगा, सबूत से बात करूँगा। मेरी तरफ से खुदा हाफ़िज़, लुक आफ्टर योरसेल्फ।